السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و مدد آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 152 تک ٹرانسلیشن اور آیت مبارکہ 151 کی تفسیر کر رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر ابھی جاری تھی، تو آج اسی آیت مبارکہ سے کنٹینیو کریں گے اور ٹرانسلیشن کا لیسن نیکسٹ ایک اور آیت مبارکہ کی کریں گے، آیت مبارکہ 153 کی۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آیت مبارکہ 153۔ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ ٹرانسلیشن: اذ تصعدون، جب تم چڑھے جا رہے تھے، ولا تلوون، اور نہیں پلٹ کر دیکھ رہے تھے، علی احد، اوپر کسی ایک کے، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم، وہ بلا رہے تھے تمہیں، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم، تو پہنچا تمہیں، غمن، غم، بغمن، غم پہ، لکی لا تحزنوا، تاکہ نہ تم غم کھاؤ، علی ما فاتکم، جو تم سے فوت ہو گیا، ولا ما اصابکم، اور نہ جو تمہیں پہنچا، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم اعمال کر رہے ہو۔ تفسیر آیت مبارکہ 151 سے: سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوی الظالمین۔ ادھر تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جب آپ لوگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو جو ضمائر ہیں ان کا خیال رکھا کریں۔ اکثر بہنیں ضمائر چھوڑ جاتی ہیں، ضمائر کا خیال رکھا کریں۔ اگر آپ بامحاورہ ترجمہ بھی کرتے ہیں پھر بھی ضمائر کا خیال رکھتے ہوئے پھر آپ لوگ آیت مبارکہ کو یعنی کہ پڑھا کریں۔ کل کے لیسن میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو متنبہ کر رہی ہیں کہ اگر تم نے کافر لوگوں کی اطاعت کر لی تو ان کی پوری کوشش ہے کہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں، کہ جس حالت میں تم پہلے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے اسی حالت میں تمہیں واپس لٹا دیں۔ تو تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہ بہترین مددگار ہے، تم نے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ تو مزید اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ضرور رعب دبدبہ ڈال دیں گے کافی لوگوں کے دلوں میں، کس وجہ سے کہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، جس کی ان کے پاس کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے ظالموں کی۔ جیسا کہ پہلے بھی وضاحت کی گئی کہ جو شرک کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، وہ ظالم ہوتے ہیں، کیونکہ ظلم کی ڈیفینیشن ہے کسی کو اس کے حق سے کم کرنا، تو ایسے لوگ پھر ظالم قرار پاتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے شرط بات کی تھی کہ شرط اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی کہ تمہارا ایمان میں پختہ ہونا، تم اگر ایمان میں سچے ہو تو پھر تمہاری ہیبت ان پہ طاری ہوگی، پھر تم ہی غالب رہو گے۔ ادھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ شرک جو ہے وہ بودا ہے، اور شرک کی وجہ سے اگر تم سچے ہو اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں، تو پھر تمہارا رعب اور جو دبدبہ ہے وہ ضرور ان پہ طاری ہوگا۔ اس میں ایک حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پہلے بھی آپ لوگ یہ حدیث بارہا سن چکے ہیں کہ میری 5 چیزوں پہ یعنی کہ مجھے 5 چیزوں سے ممتاز کیا گیا باقی انبیاء کی نسبت۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ
ایک ماہ کی مسافت سے یا ایک مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا گیا دشمن پہ کہ ابھی یعنی کہ جو دشمن ہے ایک مہینہ دور ہوتا ہے، لیکن آپ وسلم کی ایسی روب اور ہیبت ہے کہ دشمن اتنی دور سے ہی لرز جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو صفت عطا کی تھی، ایک بہت بڑا اعزاز عطا کیا تھا۔ آپ وسلم کی جیسے شخصیت پرفیکٹ تھی، اسی طرح آپ کا روب اور دبدبا تھا دوسرے لوگوں پہ، اور اسپیشلی دشمن پہ ایک مہینے کی مسافت سے آپ وسلم کا روب اور دبدبا تھا ان پہ۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف دشمن پہ ہیبت اور کفار مشرکین پہ جو روب ہے صرف احد والوں سے ہی وعدہ نہیں تھا، بلکہ ہر مسلمان جو متقی پرہیزگار ہے اس کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اگر انسان اپنے ایمان میں پختہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دشمن پہ ایسے شخص کا روب طاری کر دیتے ہیں، جس میں آگے بھی آپ بارہا پڑھیں گے، قرآن کے بارہا مقامات پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور یہی جو صفت ہے مسلمانوں کی کہ ہمیشہ مسلمان کم ہونے کے باوجود کفار پہ باری ہوتے ہیں۔ یہ واقعات آپ پہلے بھی کتنی بار پڑھ چکے ہیں، جس طرح ہم نے طالوت اور جالوت کے واقعہ میں بھی پڑھا تھا کہ وہ بہت بڑا لاؤ لشکر تھا، لیکن مسلمانوں کی تعداد 313 ہی تھی، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت سے وہ فرماتے ہیں کہ جتنی تعداد اہل بدر کی تھی اتنی ہی تعداد طالوت والوں کی تھی۔ تو لیکن غلبہ کس کا ہوا؟ جو سچے مسلمان تھے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ کم من فیتن قلیلۃ غلبت فیتن کثیرہ، کہ کتنی ہی بار ایسا ہو چکا ہے اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی کیا کہا؟ اللہ کے حکم سے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان اگر خالص ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتے ہیں، ضرور پھر اللہ تعالیٰ ایسے اپنے مخلص بندوں کا کفار پہ روب دبدبا طاری کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک حدیث بھی ہے کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر ہوگی اور ہمیشہ یعنی کہ قیامت تک لڑتی رہے گی، یہاں تک کہ وہ جو جماعت ہے وہ دشمن پہ غالب آ جائے گی۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ جب تم ان کو کاٹ رہے تھے اس کے حکم سے۔ تحسونہ بہت ہی اہم ورڈ ہے، جس طرح تہس نہس کہا جاتا ہے، تہس نہس کرنے کو یعنی کہ بولا گیا، یعنی کہ گویا کہ ان کو ان کی جڑ سے کاٹ رہے تھے، لیکن پھر کامیابی ناکامی میں کیسے بدلی؟ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے جھگڑا کیا معاملات میں۔ فشلتم کہ جب تم نے درہ چھوڑ دیا، آپ سب نے تاکید کی تھی کہ یہ درہ نہیں چھوڑنا جب تک میں آپ کو حکم نہ دوں، لیکن صحابہ کرام نے انہوں نے غلطی کی وجہ سے اس وقت جب دیکھا کہ اب جنگ جو ہے رک گئی ہے اور مال غنیمت بہت زیادہ ہاتھ آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ شاید اب ہمارا کام ختم ہو گیا ہے، اب ہم نے یعنی کہ مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی، تو انہوں نے درہ چھوڑ کر اس وقت ادھر یعنی کہ مال غنیمت کی طرف لپکے۔ حالانکہ اس وقت جو سیدنا عبداللہ بن جبیر تھے جن کی قیادت میں آپ وسلم نے ان کو ادھر مامور کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو ابھی نہ جاؤ، آپ وسلم کی حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، لیکن وہ اس وقت شاید آپ وسلم کی بات کو بھول چکے تھے۔ اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے معاملات میں جھگڑا کیا، وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، بعد اس کے کہ جو تم نے جس چیز کو تم نے دیکھ لیا، وہ کیا تھا؟ فتح، ما تحبون، جس چیز کو تم پسند کرتے تھے، یعنی کہ تمہارے دل میں شوق تھا کہ فتح ہمیں حاصل ہو۔ جب تم نے فتح یعنی کہ حاصل ہوتے دیکھا، تم نے اس وقت حکم کی نافرمانی کر لی۔ آپ نے تو حکم دیا تھا کہ درہ نہیں چھوڑنا، اس وقت تم نے اسی کی نافرمانی کی اور فوراً تم نے فتح کو دیکھتے ہوئے اس طرف لپکے۔ تو اس کی وجہ کیا بتائے گی کہ اس وقت تم میں سے بعض کے دل میں دنیا کی محبت تھی، یعنی کہ مال غنیمت کا شوق تھا، اس طرف لپکے، اور بعض تم میں سے ایسے تھے جو آخرت کو چاہتے تھے۔ گویا کہ جو عبداللہ بن جبیر تھے اس وقت وہ وہاں سے نہیں ہلے، ان کو یہ تھا کہ ہماری چاہے ہمیں مال غنیمت نہ بھی ملے، لیکن ہم نے آپ کی جو فرما برداری ہے اس کو یعنی کہ مد نظر رکھنا ہے۔
تو یہ بھی ہو سکتا ہے اوور آل بھی یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ دنیا کو چاہتے ہیں اور کچھ لوگ آخرت کو چاہتے ہیں. ہمیشہ اس طرح کے لوگ دنیا پہ موجود ہوتے ہیں. جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے کچھ لوگوں کے یعنی کہ دل میں دنیا کی طلب ہوتی ہے کہ دنیا سے واہ واہ کہلائی جائے یا دنیا کے ان کے نام پہ شہرت ہو, اور کچھ لوگوں کے دل میں آخرت کی سچی طلب ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم صرفکم عنہم, پھر تم کو پھیر دیا ان سے, یعنی کہ تم پہلے تو بڑے بہت یعنی کہ جذبے کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے, ان کو تہس نہس کر رہے تھے, دشمن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے, لیکن اس وقت تم تھوڑا سا پھر گئے. یہ پھیرنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے, لیبتلیکم, تاکہ تم کو آزمائے. ولقد عفا عنکم, لیکن جب تم سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا قصور بھی معاف کر دیا. تو ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو شان یعنی کہ کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے مومنوں پر. تم سچے پکے مومن تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے فضل و کرم سے تمہیں معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین, اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے فضل والے ہیں مومنوں پر. اسی آیت مبارکہ کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ تم سے سچا کیا تھا, جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب فتح شکست میں بدلتی نظر آئی تو کفار کو, منافقین کو, یہود و نصارہ کو خوب باتیں کرنے کا موقع ملا. طرح طرح کی انہوں نے باتیں کی کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو پھر اتنی بڑی شکست کیوں ہوتی, یا پھر آپ وسلم اتنے زخمی کیوں ہوتے. تو ادھر اللہ تعالیٰ ان کی بات کی تردید کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ سچا کیا تھا کہ جب صحابہ کرام ان کو اللہ کے حکم سے تہس نہس کر رہے تھے, لیکن چھوٹی سی غلطی ہو گئی جب انہوں نے بزدلی دکھائی اور معاملات میں جھگڑا کیا, پیغمبر کی نافرمانی کی, تو اس وقت پھر کیا ہوا کہ فتح پھر شکست میں بدل گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کو پھیرنے کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ ان کو آزمائے. پکے سچے جو ہیں وہ جو کچھ کمی ہے وہ الگ ہو جائیں. اور ویسے بھی پہلے بھی بارہا بات کی کہ آزمائش کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کو مضبوط کرنا یا پھر پالش کرنا, یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو اندر صلاحیتیں دبی ہوتی ہیں وہ نکھر کر باہر آتی ہیں. تو یہ بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں آزمائش کے, اور بعض اوقات انسان پہلے سے بہتر کام کرنے کے لائق ہو جاتا ہے آزمائشوں سے گزرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کچھ جو تم سے یعنی کہ خطا ہو گئی, نافرمانی ہو گئی, تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا, درگزر کر دیا, اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں مومنین پر. اس میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے, یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس چیز کا. تو اس طرح کے واقعات کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جس طرح کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں, بلکہ اشرا مبشرہ میں سے ہیں, اور تیسرے خلیفۃ المسلمین ہیں. لیکن انسانی ناطے ہونے ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو یاد رہے کہ یہ جنگ بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے, اور جنگ احد میں بھی یہ شریک نہیں ہوئے تھے, اور اس کے بعد بیعت رضوان میں بھی یہ شریک نہیں ہو سکے تھے. سب سے پہلے جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ, اس وقت ان کی زوجہ محترمہ بیمار تھیں, جو کہ آپ وسلم کی بیٹی تھیں. اس وقت آپ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ان کی عیادت کے لیے ادھر ہی رک جائیں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو معذور ہوتا ہے کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ ملتا ہے. تو اس وقت ان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ ملا تھا. ایک اور ادھر بتا دوں وضاحت کہ اللہ کا کرنا, ایک طرف تو جنگ بدر کی خوشی کہ اس وقت اللہ رب العزت نے بہت بڑی فتح عطا کی, لیکن دوسری طرف جب آپ وسلم واپس لوٹے تو اس وقت آپ وسلم کو اپنی بیٹی جو آپ وسلم کی بیمار تھیں ان کی وفات کی خبر مل گئی. تو دیکھیں انسان سوچے کہ اس وقت آپ وسلم کا کیا حال ہوگا, کتنا سخت صدمہ پہنچا ہوگا. لیکن یہ جو نصیب و فراز ہیں انسان کے ساتھ ساتھ ہی ہیں کہ دنیا پہ اگر ایک طرف سے خوشی مل رہی ہے تو دوسری طرف سے پریشانی بھی ساتھ ساتھ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جنگ بدر سے پیچھے رہنے کی یہ وجہ, اور جنگ احد سے آپ وسلم یعنی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی ہونے کے ناطے فرار انہوں نے حاصل کی تھی, یعنی کہ جو بھاگنے والے سے میدان چھوڑ کر ان میں یہ سیدنا عثمان غنی بھی تھے.
لیکن اللہ رب العزت نے ان سے درگزر کیا، ان کو معاف کر دیا ان کے اس قصور سے۔ اور جو بیعت رضوان میں اس وقت شریک نہیں ہوئے تھے، وہ آپ کی طرف سے سفیر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو لیکن آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پکڑ کر کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس وقت بھی آپ نے اس طرح بیعت ان کی طرف سے لی تھی۔ اور آپ کو اپنے صحابہ کرام کے بارے میں ایسا توکل اور بھروسہ تھا۔ ہر لیڈر کو اپنے ساتھیوں کے بارے میں کسی نہ کسی طرح مان ہوتا ہے، اور اس کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، اس کی قابلیت ہوتی ہے، لیڈر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ساتھی کس قابلیت کا مالک ہے۔ تو یہ 3 موقع تھے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان موقعوں پہ شریک نہ ہو سکے۔ اس میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بہت سارے اعتراضات کیے، ان میں سے اس نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے عثمان غنی جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ غزوہ احد میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا بھی پتہ ہے۔ پھر انہوں نے وضاحت کی تھی ان تینوں موقعوں کی کہ اس وجہ سے وہ شریک نہیں ہوئے، اور آپ نے ان کے بارے میں جو ان کے درگزر والا معاملہ وہ بھی بتایا۔ لیکن افسوس کے ساتھ، ویسے یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ ہلکی سی روشنی ڈال دیتی ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسا دشمن بھی ہے، ایسا طبقہ بھی ہے کہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایسے عجیب و غریب قسم کے جو یعنی کہ ایسی گندی زبان استعمال کرتا ہے، ایسے پلندے بازی کرتا ہے کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بشارتیں دیں، عشرہ مبشرہ میں سے ان کا شمار ہے، اور بار بار ان کو جنت کی بشارت دی گئی، جیسا کہ آپ بارہا سن چکے ہیں۔ اور وہ جو طبقہ ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ہی غلط زبان استعمال کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس بارے میں آگاہی ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کا ہم نے کیسے بائیکاٹ کرنا ہے، ایسے لوگوں کو بالکل بھی اپنے ساتھ نہیں ملانا۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو غزوہ احد کا موضوع ہے یہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، نیکسٹ اگر کوئی کمی ہوئی تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔